شیعہ مسلمانوں کے اہم فرقے میں سے ایک ہے۔ مسلم مذہب میں بہت سے فرقے ہیں، لیکن شیعہ فرقہ سب سے نمایاں ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کی مزید چیزوں میں بہت دلچسپی ہے۔ شیعہ کے بارے میں کچھ حقیقی لیکن سب سے دلچسپ حقائق یہ ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، سوائے شیعہ کے۔ سیلف فلیگیشن کرنا سب سے مشکل اور بہادر کاموں میں سے ایک ہے۔ شیعوں کے نزدیک خود پرچم کشائی ان کے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ شیعہ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت اور ماتم کو ظاہر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عظیم شخصیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور ہر مذہب ان کی شخصیت کو بخوبی جانتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کے دن شیعہ اپنے سینوں پیٹھوں کو پیٹتے ہیں اور ان میں سے کچھ اس مقصد کے لیے سیل کی زنجیریں استعمال کرتے ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کو اپنے پیاروں کے لیے رونے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہاتھوں میں رسیاں پکڑی گئی۔ یہ خود ہی ان کا عمل تھا، اور پھر آپ کے چاہنے والوں نے ان کی پیروی کی۔ شیعہ فرقے کے مطابق خود پر ضرب لگانا حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ یزید کے خلاف احتجاج کے مترادف ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن دوسرے مسلمان اسے ہمیشہ بدعت کے طور پر لیتے ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ذوالجناح سے مراد امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ ہر عاشورہ پر شیعہ ایک خاص گھوڑا لے کر جاتے تھے جسے زیورات اور سونے سے مزین کرتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ان جلوسوں میں ذوالجناح میں امام حسین علیہ السلام کی روح آتی ہے اور وہ اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ امام حسین کے گھوڑے کا اصل نام مرتجز تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر امام حسین کو تحفے میں دیا تھا۔ ذوالجناح کا بنیادی مطلب ہے اڑتا ہوا گھوڑا یا پروں والا گھوڑا۔ سانحہ کربلا کے وقت جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے اور 9 لاکھ مخالف فوج کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ گھوڑا مرتجز حسین کو دشمنوں سے بچانے کے لیے موجود تھا اور تمام تیر اپنے جسم پر لے چکا تھا۔ اس کے جسم کے دونوں طرف تیروں والا گھوڑا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پر ہوں، اور اس کے بعد وہ ذوالجناح کے نام سے مشہور ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اگر کوئی خوبصورت ترین گھوڑا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ذوالجناح کو دیکھنا چاہیے۔ ہر کوئی مہدی کے بارے میں جانتا ہے، اور اس حقیقت سے کہ وہ قیامت سے چند سال پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ان کی آمد سے پوری دنیا میں امن و انصاف کی طرف گامزن ہوگا۔ شیعہ کاس ان کے بارے میں بہت اچھا تصور رکھتی ہے۔ شیعوں کے 12 امام ہیں۔ مہدی آخری شخص ہے جو زندہ ہے لیکن پوشیدہ امام ہے۔ وہ 11ویں امام حسن عسکری کے فرزند ہیں اور ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مہدی بچپن میں دوبارہ پیدا ہوں گے، لیکن شیعہ قوم کا عقیدہ ہے کہ وہ کئی صدیاں پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ ہیں، جسے پردہ غیبت کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے نزدیک یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح موجود اور پوشیدہ ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ان کے تمام اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے اور حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ اس وقت کے سب سے بہادر لوگوں میں سے تھے، اور کربلا میں وہ حسینی فوج کے سپہ سالار تھے، جن میں بچوں اور جوانوں سمیت 72 مرد تھے۔ وہ اپنے ساتھ کالا جھنڈا لے کر جاتے تھے، اس لیے یہ جھنڈا جسے علم کہا جاتا ہے اہل توشیع کے لیے بہت مقدس ہے۔ ہر فوج کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو ان کی علامت ہوتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس فوج کے کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کالا جھنڈا بنیادی طور پر مسلم فوج کا جھنڈا تھا جو حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو حضرت محمد اور پھر حضرت جعفر طیار نے دیا تھا، اور پھر حضرت عباس کو دیا تھا۔ تقریباً ہر شیعہ کے گھر پہ یہ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اس سیاہ پرچم سے مراد حضرت عباس ہیں۔ اگر سرخ رنگ کا ہو تو اس سے مراد امام حسین ہیں، اور اگر سبز رنگ کا ہو تو اس سے مراد امام حسن کا پرچم ہے۔ ملت تشیع کا ایک عظیم تاریخی پس منظر ہے۔
ان کی تمام تاریخ ان کے پاس محفوظ اور مقدس مزارات ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی مقدس ہستیوں کی قبروں کو مزارات میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ان کے مزارات پر دنیا بھر سے آنے والے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مزارات سونے سے بنے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ مرکزی مزارات کربلا، عراق اور پھر شام میں ہیں۔ یوم عاشوراء اور اسلامی ماہ سفر کی 20 تاریخ کو وہاں لاکھوں اور اربوں لوگ جمع ہوتے ہیں، جن میں شیعہ کی اکثریت ہے۔ شام، ایران، عراق اہل تشیع کے لیے بہت تاریخی مقامات ہیں۔ امام بارگاہ کا مطلب ہے وہ کمرہ یا جگہ جہاں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی محبت میں رونے کی جگہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سارا وقت اپنے والد کے لیے چیخو پکار کرتے گزرا۔ مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے شوہر کے طور پر بتایا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کی مسلسل چیخو پکار سے پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت علی اس مقصد کے لیے مدینہ کے باہر فاطمہ کے لیے ایک خاص کمرہ بناتے ہیں جہاں فاطمہ اپنے والد کے لیے روتی اور چیخ سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے حضرت علی نے جو کمرہ بنایا تھا اس کا نام بیت الحزن تھا اور یہ پہلی امام بارگاہ تھی۔ اس کے بعد اب اس دنیا میں اربوں اور لاکھوں امام بارگاہیں ہیں جہاں تمام شیعہ باقاعدگی سے جاتے ہیں اور حسین اور ان کے اہل خانہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ متع عارضی نکاح ہے، یعنی خاص نکاح، لیکن محسوس وقت کے لیے جو دنوں، مہینوں یا کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے۔ شیعہ کے نزدیک یہ نہ صرف حلال ہے بلکہ مستحب بھی ہے کہ مرد کسی عورت سے طلاق کی نیت سے نکاح کر سکتا ہے، جو 1-2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی شادی شیعوں اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی الجھن کا باعث ہے کیونکہ یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس متع کا تاریخی پس منظر ہے اور شیعہ اسلام میں یہ جائز اور حلال ہے۔ شیعہ کے مطابق اگر یہ شادی لاگو ہو جائے تو بہت سی بری سماجی برائیوں کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ متع کو ایران کے شیعہ مستحب اور حلال سمجھتے ہیں جبکہ پاکستان، انڈیا کے شیعہ اس کو نہیں مانتے۔ مجلس کا مطلب ہے لوگوں کا اجتماع اور ان لوگوں میں اس کا معاملے میں بڑا اتحاد ہے۔ مجلس سے مراد امام حسین کے لیے اجتماع اور ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ان اجتماعات کے لیے خاص جگہ ہیں جنہیں امام بارگاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جمع ہوتے تھے۔ مجلس میں ایک مقرر ہوتا ہے، دوسرا سامعین ہوتے ہیں اور مقرر کربلا کے سانحے پر بات کرتا ہے اور پھر سامعین حسین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر روتے ہیں اور اس طرح اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلا اسلامی مہینہ جو محرم ہے اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس مہینے کے ہر دن تمام امام بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہیں۔ مجلس کا یہ سلسلہ حسین علیہ السلام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شروع کیا، پھر ان کے پیروکاروں نے اس کی پیروی کی۔ نیاز کا مطلب اللہ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں کو دینا ہے۔ نیاز ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ ہر مجلس میں ان لوگوں کے لیے نیاز ہے جو اس مجلس میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کام میں ان کی مدد کرے گا تو وہ کچھ نیاز دیں گے، اور اس تصور کو منت یا وعدہ کرنا کہا جاتا ہے۔ 22 رجب کی نیاز سے مراد 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے اور اسے ہر مشکل کا حل کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے اور اس کا کوئی حل نہ ہو تو امام جعفر سے وعدہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ اس کی مدد کریں گے تو آنے والے سال میں ان کی نیاز کرے گا۔ اس دنیا بھر میں اربوں اور کروڑوں لوگ ہیں جو 22 رجب کو یہ نیاز دیتے ہیں اور 22 رجب کو یوم نیاز کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہر محرم کی 10ویں عاشوراء کے دن پوری دنیا میں امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سے نیاز ہیں جن سے مراد حضرت عباس کی نیاز، علی کی نیاز، امام حسن کی نیاز، اہل بیت کی نیاز وغیرہ۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ شیعہ فرقے کے مطابق علی پر ایمان ان کے مذہب کا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ عقیدے تین ہیں، پہلا اللہ تعالیٰ پر، دوسرا اللہ کے آخری نبی محمد پر، اور پھر علی پر، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ محمد کے مددگار کے طور پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے دوران آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور تقریباً 1,25,000 لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد ان کے متولی یا خلیفہ علی ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ واقعہ غدیر کے